السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت پاک سیرت خاتم الانبیاء کا سبق ہمارا چل رہا الحمدللہ، جس میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہم پڑھے تھے۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جو 11 ازواج مطہرات وہ ہم پڑھ چکے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد یعنی ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے پڑھا ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، یعنی جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس دنیا میں موجود تھی، زندہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا، یعنی جوانی کا بیشتر حصہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا۔ پھر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، یعنی جب اس دار فانی سے جا چکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف غالباً 50 سے تجاوز کر چکی تھی، 50۔ تو بعض پھر اور خواتین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے، جن کے اسماء گرامی ہم پڑھ بھی چکے، جن میں سب سے پہلی زوج محترمہ زوج مطہرہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ، یہ ہم پڑھ چکے، نام تو ان کے ہم سب پڑھ چکے ہیں، اب ہم ان کو ایک ایک کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ، دیکھو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ طلاق یافتہ عورت تھی، پہلے سکران بن عمر کے نکاح میں تھی۔ سکران بن عمر، یہ عمرو نہیں، یہ عمر پڑھا جاتا، سکران بن عمر ان کے نکاح میں تھی، اور غالباً انہوں نے طلاق دے دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ تو یہاں تو بہت شارٹ کر کے ہے، چونکہ چھوٹی کتاب ہے، تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ نے جو چھوٹے بچوں کے لیے، تاکہ بچوں کو سمجھے ان کے لیول، یعنی چھوٹے بچوں کے لیول کے لیے یہ بک بنائی ہے، ایک چھوٹا سا رسالہ سیرت خاتم الانبیاء، اس کے حساب سے، اس لیے انہوں نے اس کو زیادہ ڈیٹیل سے نہیں لکھا ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھیں گے تو وہاں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ تو حضرت جو سودا رضی اللہ تعالیٰ وہ طلاق یافتہ بیوہ یہ عورت تھی، ان کو غالباً اپنے شوہر نے سکران بن عمر جن کے نکاح میں تھی، ان نے طلاق دے دیا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے تھے، ہر ایک کا خیال رکھنے والے تھے، غریبوں یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سرپرستی میں لیا، اپنے نکاح میں لے لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیسری زوج مطہرہ ہے، زوج محترمہ ہے، وہ ہے حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے جب 6 برس کی عمر میں ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا تھا، تب ان کی عمر 6 سال کی تھی، 6 برس کی تھی، اور 9 برس کی عمر میں، یعنی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 9 برس کی پہنچی، تو پھر ان کی رخصتی ہوئی، یعنی 6 برس کی عمر میں نکاح ہوا، 6 سال کی عمر میں، اور 9 برس کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ ہجرت کے سال 9 برس کی عمر میں رخصتی ہوئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے جا چکے، تو ان کی عمر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی اس وقت عمر تھی 18 سال۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 18 سال۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سال سے لے کر 18 سال تک جب رخصتی ہوئی، 9 برس کی عمر میں رخصتی ہوئی، تو 9 سے لے کر 18 سال، یعنی کہ ان 9 سال میں، ان 9 سالہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ رہے، اس پر حضرت خدیجہ پر کیا رنگ چڑھا، کیا علم کا نور چڑھا، آپ اس بات سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہو، یعنی ہم اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، اس بات سے ہم لگا سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے، یعنی اللہ نے ان کو وہ علم عطا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر اماں عائشہ پر کیا نور کا رنگ چڑھا تھا، علم کا وہ نور آیا تھا کہ بڑے بڑے کبار صحابہ
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے. یعنی 9 سال سے لے کر 18 سال کی عمر تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح میں رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، تو ان 9 سال میں کیا رنگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر علم کا جو چڑھا، وہ اس بات سے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بڑے بڑے کبار صحابہ ان کے علم سے مستفیض ہوئے، ان کے علم سے روشناس ہوئے. بڑے بڑے صحابہ، ایون کہ بولتے ہیں اماں عائشہ کو میتھمیٹکس جو کیلکولیشن تھا، حساب، اماں عائشہ اس میں بھی ایکسپرٹ تھی. وہ علم کہاں سے آیا؟ وہ علم کہاں سے ان کو ملا؟ وہ علم ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کی صحبت میں رہ کر، ان کے ساتھ رہ کر، جو ان کے ساتھ 9 سال کی زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہے، وہ 9 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہے. کیونکہ اس کے بعد جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عمر شریف جب 18 سال کی پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے جا چکے، وصال ہو گیا. تو 9 سال رہی. 9 سال میں رخصتی ہوئی تھی نا، جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عمر 9 سال کی پہنچی تھی، 9 برس کی عمر میں تو رخصتی ہوئی تھی. 6 سال کی عمر میں تو نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، اور 18 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ان 9 سال میں علم کا کیا نور آیا تھا، ہم اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بڑے بڑے کبار صحابہ ان کے شاگرد تھے. آج جو اسلام دشمن قوم جو اعتراض کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 9 سال کی جو لڑکی جو نکاح کیا، نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، یہ یعنی کہ وہ اس کو غلط کہتے ہیں. حالانکہ یہ نکاح نہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کیا، بلکہ یہ نکاح خود اللہ نے کیا. اللہ نے آسمانوں پر اس کا یہ نکاح خود کیا تھا. اللہ نے آسمانوں پر اس کا پہلے سے ہی انتظام کر چکے تھا. اس کا انتظام اللہ آسمانوں پر کر چکا تھا. یہ فیصلہ اللہ آسمانوں پر کر چکا تھا. تو آج ہم نے حضرت صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آج ہم نے پڑھا. انشاءاللہ اب ہم پڑھیں گے آگے نیکسٹ ویڈیو میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. السلام علیکم.